الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا ب100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. ابن الزبیر یعنی عبداللہ بن زبیر بن عوام، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، حضرت عائشہ کی بہن بیٹے. ابو بکر ان کی کنیت تھی، عبداللہ بن زبیر، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھی تھے اور ہمزلف بھی تھے، ساڑھو بھی تھے. انہی کے لڑکے عبداللہ، ان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلاۃ فی مسجدی ھذا، ایک نماز میری اس مسجد میں. اشارہ کیا آپ نے مسجد کی طرف. میری مسجد کہتے تو بھی وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتی، لیکن جب کہا میری اس مسجد میں تو یہ اس اور اس کا جو اشارہ ہوتا ہے یہ چیز کو اور واضح کر دیتا ہے. گویا وضاحت پر وضاحت کہ میری اس مسجد میں، جہاں آپ یہ فرما رہے ہیں مراد ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میری مسجد اس لیے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا، خود بنفس نفیس اس کی تعمیر میں آپ شریک رہے. کہا میری اس مسجد میں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں ہے، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا افضل من 1000 صلاۃ فیما سوا، اس کے علاوہ دنیا کی دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے. 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اگر ایک دن کوئی اس میں نماز پڑھے تو 1000 دن، گویا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 3 سال 3.5 سال کی مدت اگر یہاں پڑھتے ہیں، 360 355 365 دن کا اگر سال ہے تو آپ جوڑ لیجیے. گویا 3 سال تک کوئی کہیں نماز پڑھتا رہے گا، اتنا ثواب اس کو ایک دن وہاں پڑھنے کا ملے گا. اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے اس مسجد کو، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے حج اور عمرہ کرنے والا جب جاتا ہے تو مدینہ بھی جاتا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے کہ وہاں نماز پڑھیں گے. پھر قبر رسول پر بھی جاتا ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی قبر پر بھی جاتا ہے، سلام کرتا ہے، پھر آ کے مسجد میں بیٹھتا ہے. لیکن اصل مقصد ہونا چاہیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور وہاں نماز پڑھنے کی نیت. قبر کی زیارت کے ارادے سے نہیں ہونا چاہیے. ہم جا رہے ہیں روضہ رسول کی زیارت کرنے کے لیے، یہ سفر بدعت ہو جائے گا. جانا ہے آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے، وہاں نماز پڑھنے کی نیت سے. وہاں جا کر کے آپ قبر پر سلام درود پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جائیے، یا مدینہ کے قبرستانوں میں آپ جا کر کے سلام دعا پڑھیے، درود پڑھیے، اموات کے لیے دعا کی، یہ جائز ہے. لیکن دور دراز کسی قبر کی زیارت کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو یہ سفر گناہ کا ہے، معصیت کا ہے. تو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے یہ سفر کرنا یہ سنت ہے. اور وہاں ایک نماز پڑھنا دنیا کی دیگر مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ایک دن 5 وقت پڑھیں گے وہاں تو گویا کہ ہندوستان میں آپ 1000 دن پڑھتے ہیں، اتنا ثواب آپ کو مل جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ ملے گا. کا سوائے مسجد حرام کے، سوائے کعبۃ اللہ کی، جو کعبہ کے گرد مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد حرام اسی کو کہتے ہیں. کعبہ تو ایک چوکور گھر ہے، اس کے سامنے صحن ہے، طواف کرتے ہیں، اس کے چاروں طرف مسجد ہے، کئی منزل بنی ہوئی ہے، بہت لمبی چوڑی مسجد ہے. پھر اس کے بعد بھی بڑا صحن ہے، اور پھر وہ صف لگتی دور تک چلی جاتی ہے، میل سے زیادہ رہتا ہے بھیڑ بھاڑ. حج کے ایام میں، رمضان کے ایام میں تل رکھنے کی جگہ مسجد میں نہیں ہوتی ہے. سمجھا؟ تو کہا سوائے مسجد حرام کے، کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے 100 گنا بہتر ہے. اللہ اکبر. تو 1000 کو 100 سے ضرب دیجیے گا تو 1,00,000. تو معلوم ہوا کہ مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ میں اور کعبہ کے گرد جو مسجد بنی ہوئی ہے اس مسجد میں نماز پڑھنا دنیا کی دیگر مساجد میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 گنا بہتر ہے. مسجد نبوی میں 1000. تو گویا مسجد نبوی کی نماز سے 100 گنا بڑھ کر کے کہاں ہے؟
مکہ میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا۔ یہ دو اہم مسجدیں ہیں، اور ایک تیسری مسجد ہے مسجد اقصی بیت المقدس میں، جس پر یہودیوں کا غاصبانہ قبضہ ہے۔ اللہ اس کو آزاد کرے یہودیوں کے ظلم و ستم سے۔ تو وہ جو مسجد اقصی ہے وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت حدیثوں میں 500 آئی ہے، بعض روایت میں 250 ہے، بعض میں 500 ہے۔ لیکن 1000 مسجد نبوی میں اور 1,00,000 کعبۃ اللہ میں، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ چونکہ حج اور عمرہ کرنے والے جو دنیا سے جاتے ہیں وہ تو جاتے ہیں کعبۃ اللہ میں، عمرہ اور حج کا تمام کام تو مکہ ہی میں ہوتا ہے۔ مسجد نبوی یا مدینہ سے حج اور عمرے کا کوئی کام نہیں ہے، وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، وہاں آپ کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اسی لوگ جاتے ہیں وہاں۔ سمجھا؟ اب میری اس مسجد میں سے کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ مسجد یا مسجد کا صرف وہ حصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو اب اس کے بعد تو جتنا لاکھوں لاکھ آدمی جو مسجد کے باہری حصے میں رہتا ہے یا ایکسٹینشن والا جو حصہ ہے جو بعد میں اضافہ کیا گیا، وہ سب ثواب سے محروم رہے گا۔ اس لیے امت کے علماء نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مسجد کی توسیع کی تو صحابہ کرام اس حصے میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی مسجد میں توسیع فرمائی، بلکہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت گاہ تھی اس سے بھی آگے بڑھ کر کے مسجد کو آگے بڑھایا، تو صحابہ کرام وہاں نماز پڑھتے تھے۔ یہ کہاں ہے کہ اس حصے ہی میں آ کے پڑھتے تھے؟ تو اس سے صحیح قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد کا چاہے جتنا ایکسٹینشن ہوا ہو، ابھی سعودی عرب میں حیرت انگیز ایکسٹینشن ہوا ہے، 20 لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے مسجد کے اندر سے لے کر باہر تک کے سہل میں، وہ تمام حصہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر انشاءاللہ داخل ہے۔ لیکن اب وہ مسجد کی جو حد ہے اس کے باہر بھی لائن لگتی ہے آدھا کلومیٹر اور آگے تک، کسی ہوٹل تک۔ تو کیا اگر صف متصل ہو، مسجد کا اندرونی حصہ، بیرونی حصہ، صحن سب بھرا ہوا ہو اور صف مسلسل لگی ہوئی ہو 1 میل تک، تو ان صفوں کے ساتھ اگر مل کے نماز پڑھے گا تو کیا 1000 نماز کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بعض علماء نے کہا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ مسجد کے باہری حصہ ہے۔ یہ ثواب صرف مسجد میں آنے والے کے لیے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پہلے سے اہتمام کرنا ہوگا۔ اب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو لوگ 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے جا کے اندرونی حصے میں لیتا ہے، یا نہیں تو کم سے کم جو اوپن حصہ ہے مسجد کے باہر کا ہے اس کے اوپر بھی سائبان ڈال دیا گیا ہے وہ حصہ۔ لیکن آپ مارکیٹ میں پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں۔ اب کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہوٹل سے نکلے اور دیکھ رہے ہیں کہ 100 گز دوری پر ہی صف ختم ہو گئی ہے، یہیں پر 4 آدمی مل کر کے مصلی بچھا دے گا اور بیچ میں 100 فٹ کی دوری ہوگی اور اس کے باوجود بھی صف لگا لے گا، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو تو حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر صفیں متصل ہے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ وہ لوگ بھی ثواب میں شامل ہیں، اگرچہ مسجد کے اندرونی حصے والے زیادہ ہیں، حقدار ہیں۔ لیکن اگر صفوں کو توڑ کر کے یا صفوں سے گیپ، لمبا گیپ ہو اور بہت دور سے ہی آدمی نماز میں شامل ہو جائے کہ ہم 10 آدمی کہاں اندر جائے، چلو یہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی امام کی اذان اور تکبیرات کے اوپر رکوع سجدہ کریں گے، تو یقیناً وہ ثواب کے مستحق نہیں۔ ایک تو یہ وہ مسجد سے باہر ہے، دوسرے یہ کہ صف بھی ان کی متصل نہیں ہے، صفوں کے درمیان لمبا گیپ ہے، تو یہ بات ہے۔ بہرحال اسی طریقہ سے مکے کی جو مسجد ہے، مسجد حرام، جس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 گنا ہے، تو وہ کیا مسجد حرام سے مراد وہ مسجد کعبہ ہے؟ کعبہ کے گرد جو چاروں طرف مسجد ہے، اندرونی بیرونی کئی اسٹوری، وہ ہے؟ یا پورے حدود حرم میں 12 میل اگر چاروں طرف سے حدود حرم ہے تو کہیں بھی مکہ شہر کے اندر 12 میل کے اندر میں اگر کسی مسجد میں نماز پڑھے گا تو 1,00,000 ثواب ملے گا؟ تو اکثر اہل علم نے کہا کہ ہاں، پورے حدود حرم کے اندر جہاں شکار کرنا حرام ہے، کسی پیڑ کو اکھاڑنا، کانٹے دار پیڑ کو اکھاڑنا جائز نہیں ہے، ایسی کوئی بھی مسجد ہو کعبہ کے باہر بھی تو اس میں یہی ثواب ہے۔ لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں ہے، مسلم شریف میں حدیث لکھا ہے الا فی مسجد الکعبہ، کعبہ کی جو مسجد ہے، کیونکہ اگر یہی ثواب سب جگہ کی مسجد میں اگر رہے گا تو پھر مکہ کی اس مسجد یا کعبہ کی مسجد کی کیا خصوصیت رہے گی؟ سمجھا کہ نہیں؟ تو علماء میں بڑی لمبی بحث ہے، لیکن میرا بھی دل اسی بات کی طرف مائل ہے کہ مراد سے مسجد کعبہ ہے۔
کعبہ کے گرد جو چاروں طرف مسجد ہے وہ، اور اس کے باہر کا حصہ، اور اس سے جو لگی ہوئی متصل صف جہاں تک بھی جا رہی ہے، چاہے 12 میل تک کا ہی نہ جائے حدود حرم تک، لیکن اگر صف متصل ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں ثواب میں داخل ہے۔ لیکن یہ کہ پورے مکہ شہر میں یا 12 میل چاروں طرف سے جو حدود حرم مقرر کیا گیا ہے تو اس کے اندر بھی مسجدوں کا وہی ثواب ملے، یہ تھوڑا سا سندیہ پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ آیات احادیث سے علماء نے استنباط کیا ہے، لیکن باضابطہ بعض روایت میں الا مسجد الکعبہ لگا ہوا ہے، کعبہ والی مسجد، تب جا کے نہیں کہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے، ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ صرف 3 مسجد کی زیارت کے ارادے سے دور دراز سے سفر کرو، اس میں مسجد حرام ہے، جبکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور مکے کی مسجد کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا حکم نہیں ہے، وہ سفر بدعت کا ہو جائے گا۔ تو جب وہ سفر بدعت ہوگا تو کون سا کعبۃ اللہ میں کون مسجد حرام سے مراد؟ وہی کعبہ والی مسجد، کیونکہ اگر آپ ایسا کہیے گا تو کوئی یہ کہے گا کہ مکے میں ہم کسی اور مسجد کی زیارت کے لیے اگر دور دراز سے جاتے ہیں تو کیا جائز ہوگا؟ تو یہی علماء کہیں گے کہ نہیں، جائز نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب حدود حرم کے اندر دوسری مسجد کے ارادے سے آپ دور دراز سے سفر نہیں کر سکتے ہیں سوائے کعبہ کے اور کعبہ کی مسجد کے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو ثواب 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ملتا ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر۔ اب 1 لاکھ دن، اب آپ سوچ لیجئے 1 لاکھ دن کو 355 دن سے، اسلامی کیلنڈر کا 355 دن ہے، 1 لاکھ کو تقسیم کیجئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ 40 سال سے بھی زیادہ کی مدت ہو جائے گی، جو ایک دن میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے 5 وقت حاصل ہوتی ہے۔ اور طواف اور سعی وغیرہ کی جو فضیلت ہے وہ تو الگ ہے، جو دنیا میں کسی اور جگہ درست ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سمجھا کہ وہی ایک عبادت ہے جو کعبۃ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ مسجد تو آپ دنیا کی کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن طواف اور صفا مروہ کی سعی وہ تو آپ کو وہی جانا پڑے گا، تو بڑی خاص بات ہے۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے لوگوں نے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نہیں جانتے، لیکن اہل علم نے نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ نے منت والی کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کروں گا کہ جس وقت میں عبادت کر رہا ہوں گا دنیا میں کوئی آدمی اس عبادت میں میرے شریک نہیں ہوگا۔ تو جب نظر پوری کرنے کا وقت آیا، منت پوری کرنے کا، تو علماء سے پوچھا کہ بھئی آپ بتاؤ ہم کو نظر پوری کرنا، مجھے وہ عبادت بتاؤ جو عبادت میں جس وقت کروں تو دنیا میں کوئی نہ کرے۔ تو قرآن کی تلاوت کریں گے تو دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھیں گے تو کوئی نہ کوئی پڑھ ہی رہا ہے، روزہ رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں روزہ رکھ رہا ہے، کون سی بات؟ تب علماء نے مشورہ کر کے اس کو اللہ نے سوجھ دی، کہا کہ ان کو کہیے کہ کعبہ میں طواف کرے ایسے وقت میں جبکہ وہاں کعبہ کے مطاف میں کوئی بھی نہ ہو، سارے لوگوں کو نکال دیا جائے اور صرف وہ بادشاہ کعبہ کا اس وقت طواف کر رہا ہو، کیونکہ دنیا میں طواف ایک ہی مسجد میں ہوتا ہے، وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوتا ہے، کوئی طواف نہیں کرے گا جس وقت وہ کر رہا ہوگا تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ بہترین سولوشن نکل گیا، یوں وہ عبادت ہے سمجھا کہ۔ بہرحال تو بات لمبی نہ ہو تو مسجد نبوی میں 1000 نماز یہ فرض کے لیے بھی ہے، سنت کے لیے بھی۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدینہ میں اسی مکے میں فرمایا ہے کہ آدمی کی افضل نماز اس کے گھر میں ہے سوائے فرض کے، تو جو مدینہ میں رہتا ہو وہ ہوٹل میں جا کے سنت پڑھے، یا جو مدینہ والا ہے وہ اپنے گھر جا کے سنت پڑھے کہ مسجد نبوی ہی میں پڑھے، یہ عظیم مسئلہ ہے۔ تو بہتر ہے کہ سنت گھر میں افضل ہے، لیکن وہ سنت جو مسجد کے ساتھ خاص ہے، جیسے تحیۃ المسجد ہے جی، اسی طریقہ سے چاند گڑھن کی نماز ہے، سورج گڑھن کی نماز ہے، صلاۃ التراویح ہے جو مسجد میں باجماعت پڑھی جاتی ہے۔ یقیناً یہ نمازیں مسجد میں پڑھنا مدینے کے گھروں میں پڑھنے سے 1000 گنا بہتر ہے، اور مکے کی مسجد میں پڑھنا مکے کے گھروں میں پڑھنے سے 1,00,000 گنا بہتر ہے۔ لیکن جیسے کہ عام سنت ہے، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے، تو وہ اگر آدمی مسجد میں نہ پڑھے، فرض نماز پڑھ کر کے ہوٹل میں چلا جائے، اپنے گھر چلا جائے مکے میں مدینے میں، اور وہاں جا کے وہ سنت پڑھے تو وہ سنت افضل ہوگی۔ تو جب مکہ اور مدینہ میں بھی سنت پڑھنا گھر میں افضل ہے، تو یہاں تو ہم لوگ کا تو سب کا گھر مسجد کے بغل میں ہے، لیکن ساری سنتیں مسجد ہی میں ادا ہوتی ہے، سنت کو گھر نہیں لے جاتے۔ پہلے سے پڑھ کے آئیے یا جا کر کے گھر میں پڑھیے تاکہ گھر میں خیر برکت ہو۔ عورتوں کو پوچھیے کہ سنت نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بچوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو بڑے فوائد ہیں اس کے۔ تو سنتوں کو گھر میں ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ بہرحال چلیے، یہ 5 چیپٹر کتاب الحج کا ہو چکا ہے۔
دو حدیث 3 حدیث اور ہے، اور کتاب الحج اسی پر ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اب 6واں چیپٹر ہے باب الفوات والاحصار۔ فوات کا مطلب یہ کہ کسی شخص کا حج فوت ہو جائے۔ 9 تاریخ کو عرفہ میں رہنا ہے حاجی کو، سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے فجر کی نماز مزدلفہ میں 10ویں کی جو رات ہے، جیسے آج کی یہ رات 10ویں کی ہے، دن جو گزرا 9ویں کا، سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر کے اگر فجر کی نماز پڑھنے تک اگر عرفات کے میدان سے، پہلے یہ باب گزر چکا ہے، مسئلہ حدیث آ گیا ہے، گزر چکی ہے، اگر وہ عرفات کے میدان سے گزر کر کے آوے اور فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ لے تو اس کا حج ہو گیا۔ لیکن مان لیجئے کہ فجر صادق طلوع ہو گیا، نماز فجر کی ہو گئی اور اب تک وہ حاجی عرفات میں نہیں گیا تو اس کا حج نہیں ہوا، اس سال کا حج آپ کا فوت ہو گیا۔ اب جائیے اگلے سال آئیے گا، فرض حج آپ کا باقی تھا یا عمرہ باقی تھا، لیکن آپ کسی معاملے میں ڈسٹرب ہو گئے یا بیمار پڑ گئے، علاج معالجہ کے درمیان جب سے آپ چھوٹے بھاگتے بھی آپ نہیں پڑھ سکے، فجر کی نماز ہو گئی مزدلفہ میں، سمجھا؟ اگر آپ نے مزدلفہ میں نماز فجر کی نہیں پائی تو آپ کا حج فوت ہو گیا اس سال۔ اور احصار کا مطلب یہ ہے روک دیا جانا، دشمن نے راستہ روک دیا، جیسا کہ سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ نکلے تو مقام حدیبیہ پر آپ رک گئے، مشرکین نے جانے نہیں دیا، جاہلی حمیت تھی، ناک کی لڑائی تھی کہ بغیر مجھ سے پوچھے ہوئے آپ آ گئے، اتنی قوت اور طاقت آپ میں کہاں سے آ گئی؟ مکے میں ہم ہیں، ہماری حکومت ہے، آپ مسلمان ہیں، ہم مشرک ہیں، بغیر ہم سے پوچھے ہوئے کیسے آ گئے؟ واپس جانا ہوگا، بہت سمجھایا بجھایا لیکن پھر بھی نہیں۔ خیر آپ مجبوری میں روک دیے گئے، تب آپ نے کہا کہ بھائی چلو جو جانور لے کر آئے ہو، جس کے پاس جانور ہے، نہیں ہے تو خریدو، ذبح کرو پہلے جانور اور اس کے بعد بال مڈواؤ اور حلال ہو جاؤ، چلو چلتے ہیں۔ تو یہ ہے احصار کا مطلب کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے روک دیا جائے، یا مان لیجئے کہ پاؤں ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بیماری کے بعد آپ علاج کرائیے، حالت احرام میں پہنچے جدہ میں، آپ پیر ٹوٹ گیا، اب 2-1.5 مہینہ پلاسٹر بنا رہے گا تو آپ ہاسپٹل میں رہیے یا جا کے کسی مکان میں رہیے، جب آپ اچھی ہو جائیے پلاسٹر کٹوائیے، اور پھر اسی احرام میں، ابھی آپ احرام ہی میں ہیں کیونکہ احرام کی نیت سے آپ گئے ہیں، کپڑا چینج ہو رہا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں، لیکن وہی چادر احرام کی رہے گی، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، یہاں تک کہ جب آپ اچھے ہوں گے تو پھر غسل کر لیجئے، دوسری چادر پہن کر کے جائیے، اسی احرام پر طواف کر کے آئیے۔ لیکن اگر بیماری میں رہے اور حج کے ایام ختم ہو گئے، یا آپ اتنا دن ٹھہر نہیں سکتے ہیں، آپ کو لوٹنے کا مطلب من ہے، 1.5 مہینہ پلاسٹر لے کر کے جدہ میں نہیں رہنا چاہتے ہیں، لوٹ جانا چاہتے ہیں، تو بیماری ہو جائے یا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، آدمی نہیں رک سکے اور واپس آنا چاہے تو اس کو ایک ہدی دینا پڑے گی، یا تو بڑا جانور کرے یا چھوٹے جانور میں، چھوٹا جانور ایک کرے یا بڑے جانور میں ایک حصہ لے، لیکن اس کو ایک ہدی دینا ہوگی یا قربانی، کیونکہ وہ مناسک عمرہ مناسک حج مکمل کیے بغیر اپنے ملک واپس آنا چاہتا ہے، تو چلیے فدیے کے طور پر آپ کو ایک قربانی دینا پڑے گی۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اللہ کہتا ہے اگر تم روک دیے جاؤ، مکہ نہیں پہنچ سکتے ہو تو تم کو ایک ہدی دینی پڑے گی، جو بھی تم کو آسان ہو، بڑے جانور کا حصہ یا چھوٹا ایک بکرا ذبح کر دو، نہیں ہے تو خریدو، اب پہلے جانور ذبح کرو، اس کے بعد بال مڑواؤ، پھر واپس ہو حلال ہو کر کے۔ لیکن اگر آدمی غریب ہے، پہلے بھی مسئلہ آ گیا ہے، محتاج ہے، نہیں خرید سکتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، سمجھا؟ تو یہ ہے مسئلہ، اگر کوئی آدمی دشمن کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے نہ رک سکے، حالانکہ بہتر تو ہے کہ رک کر کے لوٹے، لیکن اگر وہ لوٹنا چاہتا ہے تو اس کو فدیے میں یا قربانی دینی پڑے گی، اس کے بعد بال مڑوانا ہوگا، یہ دونوں واجب ہے، پہلے جانور دیجئے پھر بال مڑوائیے، بال مڑوانا ہوگا، ترتیب ہے یہ، اور اس کے بعد تب حلال ہوگی۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیے گئے مکہ پہنچنے سے، وہی سن 6 ہجری میں ذی القعدہ میں حدیبیہ کے مقام پر۔ فحلق راسہ، آپ نے اپنے سر کو مڈوا لیا، وجامع نساءہ، اپنی بیوی سے مجامعت کی، ونحر ہدیہ، اور اپنی قربانی کے جانور کو اٹھا، اس کو نحر کیا، پھر آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آگے پیچھے بات ذکر کیا ہے،
واو جو ہے نا کئی چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، زید آیا اور عمر آیا اور بکر آیا اور خالد آیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترتیب سے بیان کر رہے ہیں، یہ 4-5 کو آدمی آیا، لیکن کل پہلے آیا کل بعد میں آیا، اور کر کے بیان کرنے میں ترتیب نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کہ زید آیا پھر خالد آیا پھر عمر آیا پھر بکر آیا تو یہ ہوا ترتیب سے۔ تو ترتیب اصل اس میں یہ ہے کہ جب آپ روک دیے گئے تو آپ کو پہلے ہدی کرنا ہوگی، قربانی کرنا ہوگا، اس کے بعد بال مڈوانا ہوگا، اس کے بعد آپ حلال ہے بیوی سے مجامعت کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو ترتیب یہی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ، ہدی دو اور جب تک کہ ہدی ذبح نہیں ہو جاتی ہے اس وقت تک بال نہ مڈواؤ۔ تو قرآن کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ ترتیب ہے، پہلے ہدی کرو، جانور ذبح کرو، اس کے بعد بال مڈواؤ، پھر حلال ہو تم۔ یہ اس آدمی کے لیے جو احصار کر دیا گیا۔ اچھا، اگر کوئی شخص یہ شرط لگا دے احرام کے وقت میں، مدینہ پہنچا ٹھیک ہے، مدینہ سے احرام باندھ کے مکہ آ رہا ہے حج کرنے کے لیے، لیکن اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ میں بیمار ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے، ایسا لگتا رہتا ہے اس کو، کبھی بھی درد اکھڑ سکتا ہے، ہاسپٹل میں جا سکتا ہوں، آپریشن کی نوبت آ سکتی ہے تو کڑوا لوں گا، تو اس نے اگر یہ شرط لگا دیا کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک بعمرۃ، اللہ میں عمرے کی نیت سے جا رہا ہوں، لیکن محلی حیث حبستنی حابس، اگر کہیں رکاوٹ آئی ہمارے راستے میں تو میں وہیں حلال ہو جاؤں گا۔ تو اگر یہ قید لگا کر کے اس نے احرام باندھا ہے اور یہ نیت کی ہے تو جہاں رکاوٹ آئے گی وہ بغیر ہدی دیے ہوئے حلال ہو جائے گا، کیونکہ کنڈیشنلی اس نے احرام باندھا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جانے لگے سن 10 ہجری میں، تو ضباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب، آپ کی چچا زاد بہن، چچا کی بیٹی، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی بھی ہوئی، چچا کی بھی بیٹی، تو وہ بیمار تھی، بوڑھی تھی، وہ آئی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں جانا لیکن میں تو بیمار رہتی ہوں۔ تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا، ذبح بہت اچھی بات ہے، چلو حج کرنے کے، اور تم کو اندیشہ ہے بیماری کا، بیماری کے بڑھ جانے کا، تو تم یہ شرط لگا دے کہ جہاں کوئی رکاوٹ آئے گی میں وہیں حلال ہو جاؤں گی، تو تمہارے لیے لوٹنے کی اجازت رہے گی۔ تو اگر کوئی یہ شرط لگا کے اگر بڑھتا ہے تو اس کو ہدی دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے جہاں رکاوٹ ہو صبر کرے تو کرے، یا واپس آ جائے تو بغیر قربانی دیے ہوئے واپس آ سکتا ہے۔ لیکن افضل کیا ہے، کیا لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں لگایا، صحابہ نے اور کہاں لگایا؟ تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جو ہٹا کٹا ہو، ہسٹ پشت آدمی ہو اور گیا ہے اسی نیت سے تو اس کو جانا چاہیے یہ نیت، اور یہ شرط نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بیمار آدمی ہے اور اندیشہ خطرہ پہنچنے کا ہے اس کو، تو اگر وہ یہ چاہے تو شرط لگا سکتا ہے۔ تو دیکھیے حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے قالت دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ضباع بنت الزبیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ضباع بنت الزبیر بن عبد المطلب کے پاس، ضباع ذات کے ضمے کے ساتھ، ضباع بنت الزبیر بن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوئے عبد المطلب، ان کے بیٹے ہوئے زبیر، جسے آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب، تو گویا کہ چچا کی بیٹی ہوئی، چچا کی بیٹی ضباع رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حج کرنا چاہتی ہوں لیکن میں بیمار چل رہی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجی، حج کرو، واشترطی، اور یہ شرط لگا دو کہ ان محلی حیث حبستنی، کہ میں وہیں حلال ہو جاؤں گی، میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہوگی جہاں کوئی چیز مجھ کو حج کرنے سے روکے گی، متفق علیہ۔ تو یہ شرط لگا دینے سے یہ ہوگا کہ وہ جو ہدی دینے والی قید ہے، جو حج سے روک دیا جائے، عمرے سے روک دیا جائے، آگے بڑھنے نہ دیا جائے، یا وہ رکنا نہیں چاہتا ہے بیماری آزاری کی وجہ سے، تو اس شرط کے بعد اس کو کسی طرح کا کوئی فدیہ دینا نہیں پڑے گا، وہ وہاں سے حلال ہو کے آ سکتا ہے۔ اور اکرمہ روایت کرتے ہیں حجاج ابن عمر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ آخری حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کسرا او عرج، جس کا ہاتھ اور پیر ٹوٹ گیا یا توڑ دیا گیا، یعنی جس کے ہاتھ پیر میں انکسار آ گیا، ٹوٹ گیا، او عرج یا لنگڑا ہو گیا، اصابہ العرج، اس کو لنگڑا پر ہو گیا، اب وہ چل نہیں سکتا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، تو وہ حلال ہو سکتا ہے۔ گویا کہ احصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا دشمنوں نے، لیکن یہ صرف دشمن ہی کی رکاوٹ سے خاص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی چیز جو آدمی کو
روک دے اور وہ بیمار پڑ جائے اور لمبی بیماری ہو اور وہ اس وقت تک صبر نہیں کر سکتا ہے، تو وہ اگر چاہتا ہے کہ وہاں سے واپس ہو جائے تو پھر وہی ہے، اس کے لیے حدیٰ دینا ہوگی، فقط حل، تو وہ حلال ہو گیا۔ وعلیہ الحج من قابل، اور آئندہ سال اس کے اوپر حج، لیکن یہ آئندہ سال کب ہوگا؟ جب کہ وہ حج فرض کے لیے جا رہا تھا یا حج واجب عمرے کے لیے جا رہا تھا۔ لیکن اگر عمرہ نفل تھا اس کا، کئی عمرے کر چکا ہے، حج کر چکا ہے، نفلی حج اور عمرے میں جا رہا تھا اور ایسا ہو گیا تو اس نے حدیٰ دے دی، بال مڑوا لیا، وہاں سے لوٹ گیا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ چاہے تو اس نفل کی سنت کی قضا کرے یا نہ کرے، اس کی اپنی مرضی۔ لیکن اگر فرض کے لیے جا رہا تھا اور رکاوٹ ایسی ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے اگلے سال جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جب موانع ختم ہو جائیں گے، رکاوٹ ختم ہو جائے گی تو فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ گئے ہوں یا لنگڑا پن ہو گیا ہو وہ حلال ہو جائے، یا وہ حلال ہو گیا۔ وہ علیہ الحج من قابل، اور آئندہ سال اس کے اوپر حج ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے اور ابو ہریرہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل انہوں نے سچ کہا۔ حجاج ابن عمر انصاری نے جو بات کہی وہ سچ کہی۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یہ کتاب کا آدھا حصہ ہوا اب تک، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو اسلام کے ارکان اربع ہیں، عبادات، وہ ہو گئے۔ اب یہاں سے معاملات کا باب، خرید و فروخت کا باب، شادی بیاہ کا باب، طلاق کا باب، بیوی کو پلٹانے کا باب، اور کچھ باب ترکے کا باب، وغیرہ وغیرہ جو مسائل ہیں وہ اب بقیہ کتاب کے اندر ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم نے گویا کہ آدھا سفر طے کر لیا ہے، اب آدھا سفر باقی ہے۔ وباللہ توفیق۔